ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ خوبصورت دعاؤں میں سے ترتیب کے ساتھ دیکھ رہے تو 41 نمبر کی دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس دعا میں 2 جنریشنز کی بات ہے، ماں باپ کا بھی اور اولاد کا تذکرہ۔ حدیث پڑھے تو آپ کو ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ دکھتا ہے۔ اس آیت میں آپ کو ماں کے 3 مقام یا ماں کی 3 قربانیوں کا تذکرہ ملا، یعنی جس نے جتنی مشقت سہی اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ بیان کرتا تو کبھی نہ کوئی مانتا کہ عورت کے لیے پریگننسی سے لے کے فیڈنگ تک کے مرحلے جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اور تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی طرح رکھا، اور کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے یہ دعا مانگی تھی تو ان کے باپ ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کا بیٹا عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گیا۔ اور اگر آپ اس پہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات دکھ رہی ہے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمت التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ انسان اس عمر میں عموماً 2 نسلوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اب اس کے برعکس ذرا سا اس پورے سینیریو کو سنیں، پھر چند باتیں کریں گے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے تنگ آ گیا، ہائی لائٹ کیجئے، اوف تنگ آ گیا، چینا توبر کر دیا تم نے میرا، تم مجھ سے یہی کہتے رہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ مجھ سے پہلی بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں بار جناب باری تعالیٰ میں فریادیں کرتے ہیں، کون؟ ماں اور باپ، اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ بگڑی ہوئی اولاد کے جملے لکھے جا رہے ہیں ادھر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ایک عجیب سا تعلق ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بن جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ میں ان دونوں امتحان کے پرچوں میں کامیاب کریں، اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کے حق صحیح دیں اور ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 40 سال کی عمر کا تذکرہ ہے، پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اس مرحلے پہ یہ دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماضی میں جو بھول چوک ہو گئی، جو ماں باپ کی حق تلفیاں ہوئیں، اس سے انسان اپنے آپ کو مبرہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو بھی اگر آپ 40 سے اوپر ہیں یا اس کے اراؤنڈ ہے تو یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی ہے نا، وہ کون سی ہے؟ کہ میں نیکیاں کر سکوں، میں اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بن سکوں، ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع بھی ہے۔ اور آیت 16 میں آپ نے دیکھا کہ بشارت ہے، ایسے نیک بندوں کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا۔ جوانی میں ہر ایک سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ کے بچوں سے اگر ہوئی ابھی بیٹھے بیٹھے معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیں۔ اور اگر آپ کے بچے جوانی کے نشے میں کچھ کر دیتے ہیں تو آپ بھی ذرا دل بڑا رکھا کریں، ہاں ان کی تربیت کریں جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تھی، کہ ایسی بات جو سمجھ بھی نہیں آئی تو اس پہ نہ بولے۔ اپنے بچوں کو اس طرح کا بنا کے رکھیے کہ آپ کا ہر فیصلہ ان کو قبول ہو۔
چاہے آپ ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اللہ ایسے لوگوں کی نعمتوں کو، نیکیوں کو قبول کر کے جنتوں کی خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ آیت 17 سے آگے تک جو 19 اب آگے ہم پڑھیں گے بھی، برا کردار اور اس کا برا انجام ہے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کے آگے اس ٹون سے بات کرے۔ تیسرا مقام آپ کو یاد آ رہا ہے سورت 15ویں پارے سے لے کے اب تک، سورت بنی اسرائیل میں اف کی بات تھی، پیچھے 2 دن پہلے بھی گزر گیا، آج پھر دیکھیے کیا اللہ دکھانا چاہ رہا ہے، پلٹ پلٹ کر اپنے تعلقات کی اصلاح چاہو۔ اور ایسے بچے جو اللہ سے نہیں جڑے ہوتے وہ ماں باپ سے نہیں جڑتے، یہاں یہی پیغام ہے۔ بگڑا ہوا بچہ تھا جو ماں باپ کی دہائیوں پہ بھی کان نہیں دے رہا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے جڑیں تو اللہ سے جوڑیے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اب اس سارے